لیکن ہم نے دیکھا کہ مذہبی جماعتیں اور بڑے بڑے علماء دین ماضی میں ہمیشہ ایک بات کہتے نظر آیا. آپ نے شروع میں بھی کہا کہ علماء کے بارے میں ایک تاثر ہے، ٹی وی پہ نہیں آتے، میڈیا کا استعمال نہیں کرتے، ماڈریٹ نہیں ہوتے، سوسائٹی سے کٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جمہوریت کے خلاف بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی تحریریں لکھی، جمہوریت کے خلاف فتوے دیے، جمہوریت کو کفر قرار دیا گیا. لیکن آج کیا وجہ ہے، آپ ہوں، ملی مسلم لیگ ہو، آج جمہوریت کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ جی ہم نقش قدم پر نہیں چلے، ہم انشاءاللہ اس جمہوریت کو اسلام کے پیچھے لگائیں گے. علامہ صاحب اگر کھل کے میں سوال کروں، دو جماعتیں اس الیکشن کے اندر تھی، ایک ملی مسلم لیگ، اس پہ بھی سوال اٹھا، حافظ سعید صاحب کی جماعت، ایک آپ کی جماعت تحریک لبیک پاکستان. دونوں کو کہا گیا کہ ان کو پنڈی والوں کی شیر باد حاصل ہے. نہیں، کسی کی بھی ہمیں شیر آباد حاصل نہیں ہے. قرآن و حدیث پڑھا ہے، میں تو ویسے بھی ایسی بات نہیں کرتا. اگر ہوتی تو میں آپ کو بالکل بتا دیتا. مومن وہ ہے جو الصدق ینجی والکذب یہلک. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، جھوٹ برباد کر دیتا ہے. ہاں جی، اگر ہوتا تو میں نے آپ کو کسی نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا کہ ایک ایسا میدان سجا ہے جہاں اس وقت حکومت مشکل میں ہے، چلے آپ کے ووٹ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو پتہ ہے. میرے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے لوگ ہزار بار سوچتے ہیں کہ یہ ایک ہی بات پہ بک سکتا ہے، وہ حضور کی ذات ہے. بس اس کے علاوہ دنیا میں اور مجھے کوئی نہیں، نہ کوئی بات کرتا ہے. ہاں، آپ کی طبیعت بڑی نرم مزاج ہے اور آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. آپ کی تقریریں بڑی سخت ہوتی ہیں. وہ ناموس رسالت پر ہے، اور اس میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن جو ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ بندہ ولید بن مغیرہ نے ایک بات کی تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس کو رب نے حرامی کہا ہے وہ صرف ولید بن مغیرہ ہے، اور وہ بھی قرآن میں فرمایا ہے. تو اللہ نے اس کے 9 عیب بیان کرنے کے بعد فرمایا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. اس مسئلے میں اب کیا آپ کہیں گے؟ رب کے بارے میں بھی کوئی سوال ہو سکتا ہے پھر. لیکن کیا سیاسی میدان میں اترتے ہوئے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب سیاسی میدان میں آپ اترے ہیں، لوگوں کو پکارتے ہوئے، لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے یا جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے تھوڑی سی نرمی ہونی چاہیے، ایسے الفاظ نہیں آنے چاہیے جس سے عام آدمی جس کو سن کے تھوڑا سا اعتراض کرتا ہے اس کے اوپر؟ تو بتائیں، وہ عمران کو انہوں نے شیطان کہا ہے، میں نے شیطان ان کو کہا ہے؟ عمران کو تو یہ شیطان کہتے ہیں، اور عمران کی ناموس کو اچھالنے کے لیے انہوں نے کون سی باتیں کی؟ ہم نے کبھی ایسے بات کی ہے؟ لیکن آپ نے عمران خان کی بات بھی کی، آپ تنہا میدان میں آگے. اگر آپ اسی اپنی کوششوں کے لیے اپنی قوت کسی ایسے پلڑے میں ڈالتے جو جیت بھی سکتی، عمران خان کی آپ بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات چیت؟ عمران خان جو ہے وہ کون سا، وہ بلے کھیل کھیل کر وہ ہیرو بنا ہے. تو اس نے بھی ممتاز قادری کو قاتل کہا، تو عمران خان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ وہ سکھ کی فاتحہ پڑھنے چلا گیا اور اس نے وہ مشال مرا تو کہا کہ ہم جنگل کا قانون نہیں چلنے دیں گے. یہ تو لفظ ہی عجیب و غریب ہے. بھئی جنگل کا یہ قانون، تم یہ کوئی طریقے سے بات کرو نا. یہ جنگل کا قانون ہے. جنگل کا قانون تو یہ ہے کہ مسلمان بچیاں تیرے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ یہ ایسی باتیں کرتا ہے. جنگل کا قانون تو یہ ہے کہ تم مسلمان بچیوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکے. لیکن علامہ صاحب اگر ہم دیکھیں، اب مشال کی بات آپ نے کی، کیا موب اٹھ کے کسی فرق؟ نہیں، یہ بات ویسے میں نے کی ہے. وہ یہ بات نہیں ہے کہ بات یہ ہے کہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا، جب ان کے منہ میں جو بات آئے وہ سنجیدہ ہوتی ہے، وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے. جو یہ مرضی کہہ دیں. عمران کو انہوں نے کیا لفظ انہوں نے کہے ہیں، نون لیگ والوں نے نہیں کہے. میں انہیں سارے نوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. میں نے تو ان میں سے کبھی بھی ایک لفظ بھی نہیں کہا. ذاتیات پر یہ آئیں تو عمران کو شیطان بھی، ایک انسان کو شیطان کہنا یہ ٹھیک ہے؟ ہم بانیان پاکستان کی بات کریں، جی، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، جی، دونوں مذہبی یا مولوی لیڈر نہیں تھے. ٹھیک ہے. ایک ماڈریٹ پاکستان چاہتے تھے. میں کلام اقبال کا حافظ ہوں. جی. انہوں نے اقبال کی چھٹی منسوخ ہی اس لیے کی تھی کہ جب تک یہ اقبال کو مانیں گے ممتاز قادری کو یہ تختہ دار پر نہیں لٹکا سکتے. اس لیے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہوا اقبال اس کے جنازے میں. اور علم الدین ڈیفنس کمیٹی اقبال نے بنائی. 14 جولائی 1929 کو اقبال نے بمبئی سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بلایا. آج بھی وہ فلیٹی ہوٹل میں کمرہ محفوظ ہے جس میں قائد اعظم آ کر ٹھہرے. صبح ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور علامہ اقبال شخصی ضمانت پر علم الدین کا جنازہ لاہور لے کر آئے. گورنر کو شخصی ضمانت دی. کہا کہ یہ ہندو مسلم فساد ہو جائے گا. اقبال نے کہا فساد ہو گیا، اس کے بدلے میں مجھے جو کرنا ہے کر لینا، عاشق رسول کا جنازہ لاہور میں آنے دو. یہ ماڈریٹ تو نہیں ہے نا. یہ تو مولوی بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکا جو اقبال نے شخصی ضمانت دی. لیکن قائد اعظم کے بارے میں تو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے کہ جہاں شاید کوئی مذہبی ڈومینیشن نہ ہو. جیسا کہ آج ہمارے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ وہ تلواریں لے کے گردنیں کاٹنا چاہتے ہیں, ہاتھ کون کاٹنا چاہتا ہے؟ مجھے ایک بتائیں, کوئی بھی نہیں کاٹنا چاہتا. میں تو یہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے, لوگ ہماری سنتی ہی نہیں نا بات. من قتل معاہدا من غیر کنۃ حرم اللہ علیہ الجنہ. اس سے بڑے اقلیتوں کے حقوق کوئی نہیں. یہ سیاستہ کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں معاہدے کے تحت رہ رہا ہو اور بغیر کسی وجہ کے اس نے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا, اللہ ایسے بندے پر جنت حرام کر دے گا. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب, سربراہ تحریک لبیک پاکستان. ان سے بات کریں گے. 120 کی بات بھی ہوگی, ملکی سیاست کی بات بھی ہوگی, اور مذہبی جماعتوں کی بات بھی کریں گے آفٹر شارٹ بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. آج بات ہو رہی ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے. خادم حسین رضوی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مذہب ایک ہے, اللہ ایک, رسول ایک صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر مذہبی جماعتیں اتنی ڈویژن میں, ہر جماعت اپنا ایجنڈا لے کے آتی ہے, پھر کیا ایک جماعت نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر, بالکل ایک ہونی چاہیے, لیکن نظریات میں اختلاف ہو جانا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کا آئین اتنا سارا ہے تو وکیل وہاں عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک مشرق میں چلا جاتا ہے, دوسرا مغرب میں چلا جاتا ہے. اس میں یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوسرے کے مخالف ہیں. تشریحات میں تو اختلافات ہو سکتے ہیں نا. لیکن علامہ صاحب, جس ملک کے اندر علامہ شاہ احمد نورانی صاحب جیسا شخص کامیاب سیاستدان نہ بن سکا, جہاں ڈاکٹر طاہر القادری جیسا مبلغ مقرر کامیاب سیاستدان نہ بن سکا, وہاں علامہ خادم حسین رضوی ایک کامیاب سیاستدان کیسے نہیں کامیاب سے ہم نے کب کہا کہ ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہ کہا کہ حضور کی امت کا جو شعور جو ہے وہ دین کی طرف آئے, اور وہ لوگ جو کہتے تھے پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے, ہم اس کو روکا ہم نے کہ نہیں روکا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے علامہ صاحب کہ آپ بھی جس مسلک کی, جس نظریے کی بات کر رہے ہیں, اسی مسئلے کو نظریے کی بات کرنے والے بہت سے اور لوگ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی وہی بات کرتے ہیں, طاہر القادری صاحب بھی, وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا JUP بھی یہ بات کرتی ہے. پھر ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ نے ایک نئی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ بنا دی؟ طاہر القادری صاحب کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے, انہوں نے ممتاز قادری کو قاتل کہا. انہوں نے وہی بولی جو عمران نے بولی, ٹھیک ہے. لیکن حیرانگی ان لوگوں پر ہے کہ جو جنازے میں سٹیج پر کھڑے تھے ممتاز قادری کے, اور وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے ان کے ساتھ جا کھڑے ہوئے جنہوں نے ممتاز کو پھٹے لگا. یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے, بھئی آپ کون سا اسلام چاہتے ہیں, وہ جنازے والا یا جنہوں نے پھٹے لگایا ان والا؟ یہ تو سوال ان سے ہونا چاہیے. ہم جس نظریے پر پہلے دن سے کھڑے ہیں, آج بھی الحمدللہ اسی نظریے پر کھڑے ہیں. لیکن علامہ صاحب, کیا صرف, میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا, صرف ممتاز قادری ایشو ہی ایک مذہبی جماعت کے لیے سیاست کا موضوع ہونا چاہیے, یا جیسے کہ آپ ایک براڈ بات کر رہے ہیں, اسلام کی بات کر رہے ہیں, اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں, اس کی طرف جانا چاہیے؟ ممتاز قادری ایشو جو ہے نا وہ روح اسلام ہے. اسی پر اقبال نے آ کر ختم کر دی تھی بات کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤست گربہ نہ رسیدی تمام بولا بیست. اس نے کہا کہ سارا دین حضور کی ذات ہے, اگر کوئی مسلمان وہاں تک پہنچا تو ٹھیک, ورنہ ابو لہب اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. تو حضور کی ذات ہی تو جدھر سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا نا, آگے حضور ہی کھڑے ہیں.